بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، آج ہم سنن نسائی کا سبق نمبر 35 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ اور آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کے سبق میں بیان ہونے والے اہم نکات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم اپنا اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ باب الوضوء فی النعل، یعنی جوتوں سمیت وضو کرنا۔ وبه قال اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادریس عن عبید اللہ ومالک وابن جرید عن عبید بن جرید قال قلت لابن عمر رأيتك تلبس هذه النعال السبتية وتتوضأ فيها قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يلبسها ويتوضأ فيها۔ حضرت عبید بن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صاف چمڑے کے جوتے پہنتے ہیں اور ان میں وضو کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پہنتے اور ان میں وضو کرتے دیکھا ہے۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی محمد بن علا ہیں اور یہ ثقہ راوی ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا لا بأس بہ، اور ابن حبان نے ثقہ راویوں میں انہیں شمار فرمایا۔ حدیث مبارک کے دوسرے راوی عبداللہ ہیں اور ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا، اور تیسرے راوی عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم ہیں اور ان کا تذکرہ بھی گزر چکا، اور چوتھے راوی مالک بن انس ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہو گیا، اور پانچویں راوی عبد الملک بن جریج ہے۔ حدیث مبارک کے چھٹے راوی سعید بن ابی سعید ہیں اور ان کا نام کیسان ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ حدیث مبارک کے ساتویں راوی عبید بن جریج ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں، اور یہ تابعی ہیں۔ ابن حبان اور امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے آٹھویں راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ حدیث مبارک میں لفظ آیا نعال السبتیہ، تو اس سے مراد صاف چمڑے کے جوتے ہیں جو چمڑے کو دباغت دے کر یعنی رنگ کر کے بالوں سے مکمل صاف کر لینے کے بعد بنتے ہیں، اور اس طرح چمڑا صاف ہونے کے ساتھ ساتھ نرم بھی ہو جاتا ہے، اور یہ جوتے خوبصورت اور آرام دہ ہوتے ہیں۔ اس حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ خاص قسم کی چپل یا جوتی پہننا جائز ہے، حتیٰ کہ ان میں وضو کرنا بھی جائز ہے، لیکن اگر پانی سے جوتا خراب ہو تو احتیاط ضروری ہے تاکہ مال ضائع نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے اور اس کی پیروی کرنا دین کا حصہ ہے، بشرط کہ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہ ہو۔ اب ہم اپنا اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ باب المسح علی الکفین، یعنی موزوں پر مسح کرنا۔ وبہ قال اخبرنا قتیبۃ قال حدثنا حفص عن الاعمش عن ابراہیم عن حمام عن جریر بن عبد اللہ انہ توضأ ومسح علی کفیہ فقیل له اتمسح فقال قد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح وكان اصحاب عبد الله يعجبهم قول جریر وكان اسلام جریر قبل موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسیر۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ انہیں کہا گیا کیا آپ موزوں پر مسح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو جریر کی یہ روایت بہت پسند آئی تھی، کیونکہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے اسلام لائے تھے۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی قتیبہ، دوسرے حفص بن غیاث، تیسرے سلیمان یعنی اعمش، اور چوتھے ابراہیم بن یزید، ان تمام کا تذکرہ پہلے گزر چکا۔ اور حدیث مبارک کے پانچویں راوی حمام بن حارث ہیں اور یہ تابعی ہیں اور ثقہ راوی ہے، اور چھٹے راوی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حدیث مبارک میں اس بات پر دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسح علی الخفین کیا، یعنی وضو کے دوران موزوں پر مسح کیا۔ اس میں ذکر ہے کہ یہ عمل اس وقت کیا گیا جب آیت المائدہ نازل ہو چکی تھی، جس میں پاؤں دھونے کا حکم تھا، لیکن پھر بھی مسح کو برقرار رکھا گیا۔ تو بعض سلف یعنی صحابہ اور تابعین نے اس پر توقف دیا، کیونکہ ان کو یہ شک تھا کہ کہیں یہ رخصت آیت المائدہ کی وجہ سے منسوخ تو نہیں ہو گئی،
یہ شک اس لیے تھا کہ آیت میں وضو کے دوران ہاتھ اور پاؤں کو دھونا ضروری فرمایا گیا، تاہم اس کے باوجود مسح علی الکفین پر اکثر سلف اور علماء سنت کا اتفاق رہا ہے۔ بعض فقہا نے پاؤں دھونے یعنی غسل کو ترجیح دی، لیکن انہوں نے مسح کی اجازت بھی دی ہے۔ ابن عبد البر نے فرمایا کہ فقیہان مسلمین میں کسی اور نے اس کا انکار نہیں کیا سوائے امام مالک رحمہ اللہ کے۔ امام مالک نے مختلف روایات بیان کی ہیں، جن میں سے بعض میں مسح کی ممانعت اور بعض میں مسح کی اجازت اور بعض میں مسح کی اجازت دونوں حالتوں یعنی سفر اور اقامت میں دی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس پر سوال کیا گیا اور انہوں نے فرمایا کہ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا جائے، تو یہ جواب انکار نہیں بلکہ اس بات کا اشارہ تھا کہ شاید یہ عمل زیادہ تر سفر میں کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کے درمیان مسح پر کوئی اختلاف نہیں تھا، کیونکہ جو بھی شخص اس کا انکار کرتا وہ اس کے بارے میں دوسری روایات بھی بیان کرتا تھا، ایسی روایات جو کہ مسح کی تصدیق کرتی تھی۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی تصریح کی کہ مسح علی الکفین متواتر ہے اور اس کے راویوں کی تعداد 80 سے زیادہ ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ نے اس بارے میں 40 مختلف احادیث ذکر کی، اور امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اس کی اہمیت کو تسلیم کیا اور اس پر تفصیل سے گفتگو کی۔ اس باب میں تمام ایسی احادیث ہیں جس میں موضوع پر مسح کے بارے میں بتلایا گیا، یعنی آپ اسلام نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا، اور اس کی کئی آگے احادیث آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہی پہ اس کی تشریح کر لیں گے اور اگلی احادیث کا صرف عبارت، ترجمہ اور اس کے راویوں کا مختصر سا تعارف جانتے جائیں گے۔ موضوع پر مسح کرنا یہ ایک فقہی اختلافی مسئلہ ہے جس میں 3 مشہور اقوال ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک مطلقاً جائز ہے، یعنی سفر اور حضر دونوں ہی حالتوں میں یہ مسح کرنا جائز ہے، اور بعض فقہا نے صرف سفر میں اس کو جائز قرار دیا اور کچھ نے بالکل ہی منع کر دیا، جو کہ سخت موقف ہے۔ اختلاف کی بنیاد آیت وضو کی تفسیر اور احادیث کی تطبیق پر ہے۔ ابتدائی صحابہ کے درمیان بھی اس مسئلے پر اختلاف رہا، لیکن عملی اجماع بعد میں جواز پر ہی ہو گیا۔ اب ہم اگلی حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الزمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين۔ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی عباس ہیں اور یہ ثقہ راوی ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے دوسرے راوی عبد الرحمن ہیں اور ان کا تذکرہ ہو چکا۔ تیسرے حرب بن شداد ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے چوتھے راوی یحییٰ بن ابی کثیر ہیں، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا، اور پانچویں راوی ابو سلمہ کا ذکر بھی ہو گیا، اور چھٹے راوی جعفر بن عمر بن امیہ ہیں اور یہ عبد الملک بن مروان کے رضائی بھائی نے۔ حدیث مبارک کے ساتویں راوی عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ ہیں، جلیل القدر، بہادر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صحابی تھے۔ غزوہ احد کے بعد اسلام لائے اور مختلف جہادی اور سیاسی امور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجا۔ حضرت قبیب رضی اللہ عنہ کو صلیب سے اتارنے اور عامریوں کے قتل کا واقعہ بہت اہم ہے، جو غزوہ بنی نذیر کا سبب بنا۔ ان کا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام رساں، سفارتکار اور مجاہد کے طور پر نمایاں ہے۔ اسی طرح عمر بن عاص کے قبول اسلام میں بھی ان کا کردار بنیادی ہے۔ ان کے بیٹے اور شاگردوں نے ان سے احادیث کو روایت کیا۔ اب ہم اگلی حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ داوود وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ داوود بْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأصواف فصحب لحاجته ثم خرج قال أسامة رضي الله عنه فسألت بلالا رضي الله عنه ما صنع فقال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الكفين ثم صلى۔
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ثواب میں داخل ہوئے تو آپ قضائے حاجت کے لیے گئے۔ پھر باہر نکلے تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے، پھر وضو فرمایا، اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، اپنے سر کا مسح فرمایا اور موزوں پر مسح فرمایا، پھر نماز پڑھی۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کا مختصر سا تعارف جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی دہیم ہے اور ان کا نام عبد الرحمن بن ابراہیم ہے، اور دوسرے راوی سلمان بن داود ہیں، اور تیسرے ابن نافع، اور چوتھے داود بن قیس، پانچویں زید بن اسلم، اور چھٹے راوی عطا بن یسار ہے۔ حدیث مبارک کے ساتویں راوی اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے حد محبوب صحابی تھے۔ آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور آپ کی والدہ کا نام ام ایمن رضی اللہ عنہا تھا۔ کم عمری میں لشکر کی قیادت آپ کو سونپی گئی، جس پر صحابہ کے کچھ حلقوں میں حیرت بھی ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امارت کی بھرپور حمایت فرمائی اور ان کے مقام کو واضح کیا۔ خلافت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دور میں بھی وہی لشکر روانہ ہوا اور اس کی قیادت آپ رضی اللہ عنہ ہی نے سنبھالی، جس سے خلفاء کا بھی ان پر اعتماد ظاہر ہوتا ہے، اور ان سے متعدد اکابر تابعین اور صحابہ نے روایات نقل کی ہیں۔ اسباب سے مراد مدینہ منورہ کا حرم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال معلوم کرنے کی جستجو میں لگے رہتے تھے تاکہ وہ انہیں اپنا کر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کر سکیں۔ اب ہم اگلی حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُودَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عن عمرو بن الحارث عن ابي النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الكفين۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا۔ اب ہم اس کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی سلیمان، دوسرے حارث، تیسرے عبداللہ اور چوتھے عمر بن حارث ہیں، اور ان تمام کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ حدیث مبارک کے چوتھے راوی ابو نضر ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اور چھٹے راوی ابو سلمہ اور ساتویں عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، ان تمام کا تذکرہ بھی پہلے ہو چکا۔ اب ہم اگلی حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الكفين أنه لا بأس به۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موضوع پر مسح کے بارے میں فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی قتیبہ بن سعید ہیں، جن کا تذکرہ حدیث نمبر 1 کے تحت گزر چکا، اور دوسرے اسماعیل بن جعفر، تیسرے موسیٰ بن عقبہ، چوتھے ابو نضر، پانچویں ابو سلمہ اور چھٹے سعد بن وقاص ہیں، اور ان کا تذکرہ بھی پہلے ہو چکا۔ اب ہم اسی بات کی ایک اور حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَىٰ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع تلقيته بإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به الجبة ففرجهما من أسفل الجبة فغسلهما ومسح على كفيه ثم صلى بنا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلے، چنانچہ جب واپس تشریف لائے تو میں پانی کا لوٹا لے کر آپ کو ملا، اور میں نے آپ کے اعضائے وضو پر پانی ڈالا تو آپ علیہ السلام نے ہتھیلیاں دھوئیں، پھر اپنا چہرہ دھویا، پھر بازو دھونے لگے، مگر جبہ تنگ تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ جبے کے نیچے سے نکال لیے اور انہیں دھویا، پھر موزوں پر مسح کیا، پھر آپ علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کا مختصر سا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے 3 راویوں کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔
اور چوتھے راوی مسلم ہیں اور یہ ثقہ راوی ہیں امام نسائی اور ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیے۔ اور پانچویں راوی مسروق ہیں، ان کا تذکرہ بھی پہلے ہو چکا۔ اور چھٹے راوی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا تذکرہ بھی پہلے گزر چکا۔ اب ہم اس بات کی آخری حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ زُبَيْرٍ عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الكفين۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ قضائے حاجت کے لیے نکلے تو مغیرہ رضی اللہ عنہ کی پانی کا لوٹا لے کر آپ کے ساتھ گئے۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اعضائے وضو پر پانی بہایا، آپ نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح فرمایا۔ اس حدیث مبارک کے پہلے تین راویوں کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ حدیث مبارک کے چوتھے راوی سعد بن ابراہیم ہیں اور یہ ثقہ راوی ہے۔ حدیث مبارک کے پانچویں راوی نافع ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اور حدیث مبارک کے چھٹے راوی عروہ بن مغیرہ اور ساتویں راوی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ اب وہ حدیث مبارک میں آنے والے کچھ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں ایک لفظ استعمال ہوا السبتیۃ النعال، اس کا مطلب ہے بالوں کے بغیر چمڑے کے جوتے۔ صنعا اس نے کیا، یہ واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے۔ اسفل الجبہ یعنی لباس کے نیچے سے، یعجبہم وہ پسند کرتے تھے، اداوا یعنی ڈول، الکفین موزے۔ اب آج کے سبق کے متعلق کچھ سوالات ہیں، امید ہے کہ آپ ان تمام سوالات کے بہترین انداز میں جواب دیں گے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔